چور آ گیا غوث پاک کے گھر میں. لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس واقعہ کو لکھا ہے، لیکن ملا علی قاری نے اپنے انداز میں تحریر کیا. چور آ گیا غوث پاک کے گھر میں چوری کر دے. اس نے کہا مال بڑا پیر صاحب کے پاس، لاؤ لشکر بڑا ہے، کپڑے بڑے اعلیٰ. یہ اعلیٰ قسم کے کپڑے اور اچھی اچھی گاڑیاں لوگوں کو بڑا دھوکے میں ڈال دیتی ہیں کئی دفعہ. کہا جناب بڑے پیسے. اور غوث اعظم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی تحفے آتے تھے نا تو وہ اس طرف رکھتے تھے سیدھی سائڈ پہ، اور پھر ان کو گن گن کے نا تو اس طرف رکھتے جاتے تھے. پہلے ان کا ڈھیر اکٹھا ہوتا تھا، پھر الگ الگ ڈھیری لگتی تھی. جب لوگ چلے جاتے تھے تو شام کو خادم کو کہتے تھے یہ ڈھیری فلاں غریب کے گھر دے یا، یہ فلاں کے گھر دے یا، یہ فلاں کے گھر دے یا. اور جب آپ دورے پہ نکلتے تھے نا، سفر پہ نکلتے تھے، مریدوں کے گھروں میں جاتے تھے، تو جو سب سے مرید غریب ہوتا تھا اس کے گھر میں جا کے بیٹھتے تھے. وہ جتنے امیر مرید تحفے لے کے آتے تھے وہ اس غریب کے گھر میں جمع ہوتے. جب آپ اٹھ کے جاتے تو سارے اس غریب کو دے جاتے، سارے اس کو دے جاتے. یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا حضور غوث اعظم غریب پروری کا. اس چور نے دیکھا کہ مال بڑا آتا ہے سارا دن. اسے کیا پتا تھا کہ اجالے میں آتا ہے اندھیرے میں چلا بھی جاتا ہے، اسے کیا خبر تھی. اس نے کہا مال بڑا آتا ہے، خیال کرتا ہوں. آیا چوری کرنے. غوث اعظم اوپر والی چھت پہ نفل پڑھ رہے تھے. اب وہ نیچے نہ چوری کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اسے کچھ ہوتا تو ملتا نہ. تو دل ہی دل میں پریشان ہے. کہتا ہے کہ عجیب ماجرا ہے بڑا، میں نے ان کا دبدبہ تن تنا سنا تھا، بڑے بڑے مرید دیکھے تھے، بڑا کچھ دیکھا تھا، اور یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو چیز ہی کوئی نہیں. اس نے کیا کیا، پریشان ہو گیا. نکلنے لگا تو غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ چور ہی صحیح پر آیا تو عبد القادر کے گھر ہے نا. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کہا یا اللہ چور ہی صحیح آیا تو عبد القادر کے گھر ہے نا. تو یا اللہ میرے گھر چور بھی آ جائے تو مہربانی کر کے اسے خالی نہ لوٹانا. چور ہی صحیح پر آیا تو غوث پاک کے دروازے پہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہیں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے مصر کا کتب انتقال کر گیا ہے، بندہ چاہیے. آپ نے فرمایا چور آیا ہے نا، اسے توبہ کراتے ہیں اور تیرے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں. اس کو پکڑا. وہ کہتا ہے میرے بھی دل میں پتہ نہیں کس نے کیا اثر ڈالا، غوث اعظم نے مجھے کہا ٹھیک ہو جا. یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، یہ تو ساری دنیا کہتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو جا تو میں ہو گیا. میری آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، دل نرم بھی ہو گیا، روح تڑپنے بھی لگی، دعا ہونے بھی لگی. میں نے کہا حضرت جی توبہ کرا دے. توبہ بھی ہو گئی، خضر علیہ السلام کے حوالے بھی آ گیا. بس تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ وہ فیض درجے کا آستانہ تھا. 40 سال تبلیغ فرمائی ہے. کتنے سال؟ 40 سال تبلیغ کی. اور ان 40 سالوں میں تبلیغ کے ساتھ ساتھ عشاء کے وقت وضو کیا ہے، فجر تک اللہ کی عبادت کی ہے. اور ہاں 15 سال فرماتے ہیں میری یہ روٹین تھی کہ ہر روز رات میں قرآن پاک ختم کرتا تھا. فرماتے ہیں میرے رب نے پوچھا عبد القادر کچھ مانگ لے، الہام ہوا. 40 سال کچھ مانگ لے. میں نے کہا مولا کچھ دینا ہے تو میرے ماننے والوں کو مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا کر دینا. تو میرے ماننے والے ہونا. اسی لیے مولانا جمیل الرحمان قادری فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، کہ جنہوں نے اپنے دست سے بنایا بندہ غوث اعظم کا. فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے رب نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے ماننے والوں کو توبہ کی توفیق دے دوں گا. وہ بے ایمان نہیں مریں گے، وہ توبہ کر کے مریں گے. انہیں توفیق توبہ اسباب پیدا کر دیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مشن سمجھ کے اپنا، اور اس مشن کے لیے صرف کرامت نہیں دکھائی، سب سے زیادہ اس نے اخلاق کو استعمال کیا. لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے سب سے زیادہ اس نے اخلاق، نرمی، غریب پروری، لوگوں کے ساتھ پیار. آپ کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانے گاتا تھا. فطرت پتہ انسان کی کیا ہے، شر جلدی پھیلتا ہے اور نفس شر کو جلدی قبول کرتا. خیر دیر سے پھیلتی ہے، نیکی مشکل ہوتی ہے، دیر سے اثر کرتی ہے بندے میں.
وہ گویا تھا، گانے گاتا تھا، تو نوجوانوں کا بڑا رش رہتا تھا اس کے پاس۔ غوث اعظم رات کو گئے اس کے گھر آدھی رات کو، اور اسے سمجھایا کہ تو اللہ رسول کی نافرمانی کے مجمع لگاتا ہے، بعد آ جا۔ اس نے سمجھنا تو کیا تھا، الٹا غوث پاک کی مخالفت شروع کر دی۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، کسی کی مخالفت کرنی ہو صحیح، باتیں بڑی مل جاتی ہیں۔ آپ ارادہ کر لیں اس بندے کی مخالفت کرنی ہے، سینکڑوں خامیاں ملیں گی، اور ارادہ کر لیں اس بندے سے پیار کرنا ہے، اس کی ہر بات میں خوبی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بندے کے گمان کے قریب ہے، رب فرماتا ہے جیسا تو گمان کرے گا میں بھی ویسا بن جاؤں۔ اس نے مخالفت شروع کر دی، کبھی کوئی بات چھیڑ دیتا لوگوں میں، عبد القادر یوں کرتا ہے، عبد القادر یوں کرتا ہے۔ غوث اعظم کو لوگ آ کے بتاتے، آپ مسکرا دیتے۔ اور وہ غوث اعظم جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے، شہنشاہ، آپ کے پاس ایک دفعہ المستنجد باللہ بادشاہ وقت آ گیا، کہنے لگا لوگ اس کی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں، میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے کیا نہیں۔ تنقید کی نظر سے آیا، آ کے نا تو غوث اعظم سے کہنے لگا اس موسم میں سیب نہیں ہوتے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، ہاں ولی ہیں تو پھر وہ لائے نا۔ تو غوث اعظم نے یوں ہاتھ آسمان میں لہرایا تو 2 سیب آ گئے، آپ نے ایک اس کو دیا، خود کھایا۔ غوث اعظم نے سیب کھولا تو بڑا عالی شان تھا، زبردست تھا، کاٹا کھانے لگے، اس نے کھولا تو اندر کیڑے نکل آئے، اس کے سیب میں کیڑے۔ کہنے لگا جی یہ کیا ماجرا ہوا، سیب ایک جگہ سے نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا ایک ہی جگہ سے آیا تھا، ایک کو عبد القادر کا ہاتھ لگا، دوسرے کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہے، تیری نوست کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، ظلم کرنا چھوڑ دے، ظلم کرنے سے باز آ جا، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضور غوث اعظم جیلانی بادشاہوں کو نصیحت کرنے سے آپ گریز نہیں کرتے تھے بلکہ نصیحت کر دیتے تھے۔ بادشاہ آیا 2 تھیلیاں نذرانے کی لے کے، حضرت جی نذرانہ ہے، آپ نے اس سے فرمایا میرے پہ اللہ کا فضل ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا نہیں آپ کے لیے لایا ہوں، قبول کرنی پڑیں گی۔ فرمایا مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اس نے کہا حضرت جی آپ کو دینی یا مہربانی کرے۔ غوث اعظم کو جلال آیا، دونوں تھیلیاں پکڑ کے ان کو دبایا تو اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے، نکل جا، اگر میں نے اس کو ذرا اور دبایا تو اس خون کا سیلاب آئے گا تو بہہ جائے گا، یا خون نچوڑ کے نذرانے دینے آ گیا، مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، نکل جا۔ بادشاہوں تک کو آپ تنبیہ کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گویے کو رات کو جا کے سمجھایا، مخالفت کرتا ہے لیکن غوث اعظم چپ رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حالات گزر گئے، وقت بیت گیا، وہ جو بہت سریلی آواز والا گویا تھا وہ جب بوڑھا ہوا تو آواز بھی ختم ہو گئی۔ وہ جو ارد گرد مجمع تھا وہ ذات کے تھوڑا عاشق تھے، وہ تو فن کے عاشق تھے، فن گیا تو بندے بھی گئے، کوئی قریب نہیں پھٹکتا۔ وہ آدمی جس کے نام کا بغداد میں ڈنکا بجتا تھا آج اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ بال بچوں نے بھی اس کی اہمیت ختم کر دی، اس سے بات کرتے ہیں تو جھڑک کے بات کرتے ہیں۔ اتنا پریشان ہوا کہ جنگل میں قبرستان میں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے۔ اس قدر غربت کا عالم طاری ہوا، اس قدر کہ اس شخص کو روٹی بھی میسر نہیں۔ غوث اعظم کو پتہ چلا تو اپنے غلام کو 100 دینار دیے، فرمانے لگے جا اسے دے آ اور اسے یہ نہ بتانا کس نے دیے، دے آ، نیکی کار اور دریا میں ڈال، اسے دے آ پر بتانا نہ کدھر سے آئے۔ اس نے ساری زندگی میری مخالفت کی ہے لیکن بھوک نے اسے ستایا ہے، اب اگر پیسے لے گا تو مر جائے گا، میرا نہ بتانا۔ خادم کہتا میں گیا، مکھیاں بھنک رہی ہیں، بری حالت ہے۔ وہ شخص جس کا ڈنکا تلک الیام نداولھا بین الناس، جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو ہم کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتے، جب ہم عہدے میں ہوتے ہیں، شہرت میں ہوتے ہیں، جوانی میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا جیسے نشے میں ہیں، پھر ہم انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے رونتے ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑ کے کھینچتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ بنا کیا ہے۔ ساتھیوں وہ بڑا شورا تھا، بڑا ڈنکا بجتا تھا۔ آج عجیب منظر ہے کہ بدنامی اور
غربت کی اور بھوک کی گہرائیوں کے اندر گر گیا، کوئی پوچھتا نہیں۔ غوث اعظم نے 100 دینار بھیجا، فرمایا بتانا نہ۔ وہ شخص کہتا ہے دینے گیا، جب اس کو 100 دینار تھمایا نا تو کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ میرا تو لوگ نام پوچھنا بھی چھوڑ گئے، مجھے تو دنیا پہچاننے سے انکار، کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ کا خادم کہنے لگا مجھے بتانے کا حکم نہیں، صرف پہنچانے کا حکم ہے، مجھے حکم ہے کہ پہنچا آنا، بتانا نہ۔ گویا تھا نا، دشمن بھی تھا لیکن جہاں دیدہ بھی تھا، سارے شہر کو جانتا بھی تھا۔ کہنے لگا تم واپس نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، مجھے پتا ہے اس تنہائی اور غربت میں اگر کوئی میرے ساتھ تعاون کر سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی کر سکتا ہے۔ اس عالم میں، اس منظر میں، اس غربت میں، اس پریشانی میں اگر کوئی میرے ساتھ چل سکتا ہے تو صرف غوث اعظم جیلانی چل سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں چل سکتا۔ غوث اعظم تقریر کر رہے تھے تو آ گیا، آ کے مجمع میں کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت جی صرف مجھے روٹی کی ضرورت نہیں، مجھے توبہ کی بھی ضرورت ہے۔